یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے باہر کو، یہ پار لگے، اور فرعون فانجیناکم، پس بچایا تم کو، ادھر فرعون اور اس کے گھوڑے بھی لگ پڑے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے۔ یہ واقعہ اتنا مضبوط تھا جیسے وقت کے لوگ دیکھ رہے ہو، مراد ان کے بڑے جو دیکھ چکے ہیں۔ ایک اور نعمت، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، 40 راتیں، ایک چلہ تبلیغیوں کا، تفسیر کا بھی تقریباً ایک چلہ بن جائے گا، جو میں آگے پیچھے کرو تو چلہ بن ہی جائے گا۔ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، عبادت کے لیے رات معتبر ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، یہ دیکھیں، لیلۃ الجمعہ، لیلۃ الجعل، اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتہا تدوم، ایک عرب شاعر کہتا ہے، اللیل للعاشقین ستر، رات عاشقوں کے لیے پردہ پوش ہے، یا لیت اوقاتہا تدوم، کاش کہ اس کے اوقات مسلسل ہو، ہمیشہ ہو۔ مؤذن بانگ بے ہنگام پرداش، نمی داند کے کز از شب گزشتس، شیخ سعدی نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اپنی خاص عادت سے۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ذیقات کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحج کے، امام اکرمہ سے منقول ہے تفسیروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے بہت بنی اسرائیل کے ہاتھوں، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ آرام کرو، ذرا عبادت کرو، اور دن شریعت کے اندر رات وہ دن کے حکم میں ہے، یعنی جو دن آنے والا ہو رات اس کی ہے، اور پھر رات میں بے ریا عبادات ہوتی ہے بوجہ اخفاء کے، اور رات سر مکتوم ہے۔ بخاری میں ہے کہ راتوں کو خزائن رحمت بٹتے ہیں، اور راتوں ہی کو بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں، من یوقظ صواحب الحجر۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، حضرت تشریف لے گئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود حضرت کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم ہو ہی ظالم۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، ان کے خیال میں کچھ دیر ہو گئی، اور ادھر سامری ایک زرگر قوم تھا منافق، اس نے زیور پگھلا کر اس میں قدمی جبریل کے نیچے سے مٹی لے چکا تھا، وہ اس میں ڈال دی۔ حق و باطل جب مل جاتا ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضوع القرآن میں لکھتے ہیں، طلسم بن جاتا ہے، جادو اور تماشا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے کہا او موسیٰ ادھر پہاڑوں میں ڈھونڈنے گیا، خدا تو یہ آ گیا۔ ایسی ندیدی قوم تھی، کوئی کھلونا نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر معاف کر دیا ہم نے تم سے اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تم کو شکر کرنا چاہیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ نعمتوں کا بیان مفصل۔ یاد کرو جب ہم دے چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت والفرقان اور معجزات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، واو عاطفہ مغایرت کے لیے ہو جائے گا، اور اگر واو عاطفہ تفسیریہ ہے جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو پھر فرقان بھی کتاب کا ایک نام ہے، جیسے قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے، وانزل الفرقان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے ساتھ، باتخاذکم العجلہ، یہ
بچڑے کو معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور. بارے برا یبرا معنی پیدا کرنا، تراشنا. بارے باری رب العالمین کے اسماء صفات میں سے. کس طرح توبہ کرو؟ شرک کی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کر لو ایک دوسرے کو. انفسکم، ایک دوسرے کو. جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے گوسالے سامری کا، وہ ان کو مارے جنہوں نے شرک کیا ہے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ قبول کر دے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. اس آیت پر تفصیلی کلام مولانا شبیر احمد نے اپنے رسالہ الشہاب میں کیا ہے، جو مرزا محمد علی لاہوری کے جواب میں. مولانا نے اس کو سزائے مرتد بنایا ہے. وفیہ ما فیہ عند اہل العلم. اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں شرک جلی کی توبہ یہی تھی، اور اس زمانے میں مرتد کی یہی سزا ہے. اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو جائے اور شریعت اس کو مرتد کہے تو 3 دن کے اندر اندر اصلاح ضروری ہے، ورنہ 3 دن کے بعد قتل ضروری ہے. احکام القرآن کی کتابوں میں موجود ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لا سکتے آپ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلی آنکھوں سے. حضرت موسیٰ تشریف لے جاتے تھے کوئی طور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف مکالمہ ہو جاتا، واپس آ کے ارشاد فرماتے. تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کہاں جاتے ہو، کیا لاتے، ہم کو بھی دیکھنا ہے. یہ بات بے ادبی کی تھی کہ ایک شخص کہے کہ میں خدا کو دیکھ لوں تب مانوں گا، تو بے ادبی کی سزا مل گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آن پکڑا تم کو آسمانی بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے. بجلی ان پر مسلط ہوئی اور سب کے سب فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے روبرو ملتجی ہوئے اور مستغیث ہوئے کہ رب کریم بے وقوف قوم معاف فرمائے، میں قوم میں جا کے کیا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس لاڈلے پیغمبر کی فریاد سن لی اور پھر ان کو زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد. لعلکم تشکرون، تمہیں چاہیے کہ شکر کر لو. یہ ایک مسئلہ کہ کوئی نبی معجزتاً زندہ کر سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تو کوئی ولی بھی کرامتاً مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اکثر حضرات اس کو اختصاص مانتے. امام العصر مولانا انور شاہ نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ نہیں، بعض اولیاء امت سے بھی منقول ہے بنقل متواتر. شیخ عبد القادر کے بارے میں بھی بعض باتیں مشہور ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ ہے اور عقید توحید کے موافق ہے، وہ درست ہے.